کہ حضور نے کہا کہ جیسے ہی تمہاری موت کا سفر شروع ہوگا تو سب سے پہلی ملاقات تمہاری اسرائیل سے ہوگی، فرشتہ موت، تو اس کے لیے ایک گفٹ تیار رکھو. پھر اس کے بعد دوسری ملاقات تمہاری ہوگی قبر میں منکر نکیر سے، ان کے لیے تحفے تیار رکھو. اس کے بعد تمہاری ملاقات جب آگے تم پہنچو گے تو تمہیں میزان سے گزرنا ہوگا، میزان کے لیے ایک تحفہ رکھو، صراط کے لیے ایک تحفہ رکھو. حضور نے فرمایا کہ میرے لیے ایک تحفہ رکھو میدان محشر میں، اپنے رب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ رکھو. اب اس کی کیا کیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس طریقے سے 10 مورد حضور نے بتائے، اور ہر 10 موارد میں سے ہر ایک پر حضور نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے 4 تحفے ہیں. یعنی ملک الموت کے لیے 4 تحفے ہیں، قبر میں 4 تحفے ہیں، منکر نکیر کے لیے 4 تحفے ہیں، صراط پہ 4 تحفے، میزان پہ 4 تحفے، رضوان جو جنت کا سمجھ لیجئے کہ چوکیدار ہے اس کے لیے 4 تحفے ہیں. تو ابھی کل ملا کے 40 بنتے ہیں. 10 مورد میں ہر ایک کے لیے 4 تحفے. جب ہم سفر پہ جاتے ہیں، اب حضور نے کہا سفر بڑا طولانی ہے، تو جو سفر کی کیفیت ہے نا اسی حساب سے سامان سفر ہوتا ہے. آگے یہاں سے جیلانگ جا رہے ہیں تو کوئی سوٹ کیس لے کے نہیں جائیں گے، لیکن سڈنی جا رہے ہیں 2-4 دن کے لیے تو شاید ایک سوٹ کیس لے کے جائیں گے. زیارت پہ جا رہے ہیں 15 دن کے لیے تو اس کے لیے الگ سامان لے کے جائیں گے. انڈیا جا رہے ہیں 2 مہینے کے لیے تو اس کے لیے الگ کوئی سامان سفر لے کے جائیں گے. اور اگر کہیں ڈپلائمنٹ پر ہیں اور مثلا مڈل ایسٹ شفٹ ہو رہے ہیں 2 سال کے لیے تو کچھ اور لے کے جائیں گے. اب جہاں ہزاروں سال جانا ہے وہاں کے لیے کیا تحفہ ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. ایک طریقے سے ایک پورا پیکیج ہے. جب ہم لے کے جاتے ہیں کوئی سامان سفر تو اس میں ہماری سوٹ کیس میں ہر طرح کی وہ چیز ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہمیں رات میں کام آنی، کچھ ہمیں دن میں کام آنی، کچھ ہمیں ٹوائلٹریز ہیں وہاں کام آنی. ہر طرح کی ایک پیکیج ہوتا ہے نا پورا. اس طرح سے حضور مکرم نے پورا پیکیج بتایا. مثلا فرمایا جب صراط سے گزرو گے تو 4 تحفے تم صراط کے لیے رکھو. اس میں سے پہلا فرمایا اخلاص العمل، عمل کا خالص ہونا، یہ پورے صراط کا تحفہ ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا ہے کہ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اور میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں کوئی غلط بیانی کروں کہ حضور مکرم سے میں نے خود یہ سنا ہے کہ تم میں سے ہر انسان چاہے مومن ہو یا کافر ہو اسے صراط پر جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن میں آیت ہے کہ وہ جو صراط ہے تو جہنمی بھی وہاں سے جائیں گے تو وہاں وہ جہنم میں رک جائیں گے، ختم گر کے ختم ہو جائیں گے. لیکن جو جنتی ہیں انہیں بھی گزرنا ہے وہاں سے، اگرچہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عذاب کی تکلیف کو لے لے گا ان سے، لیکن گزرنا ہے وہاں سے. اس گزارنے کی مصلحت کیا ہے؟ اس کی ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جب آپ انسان کسی تکلیف کو دیکھ کر گزرتے تو پھر آگے نعمت کی قدر ہوتی. تو پتہ چلے کہ اگر اعمال نیک نہ ہوتے تو کہاں ہوتے. دوسرا یہ کہ پھر انسان جب وہاں سے گزر رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے کو دیکھے کہ جس کو دنیا میں دیکھ کر بڑا رش کرتا ہو کہ ارے یہ تو بڑا کتنا آگے نکل گیا، لیکن اس کے کام ٹھیک نہیں تھے. تو پھر اس وقت انسان شکر کرے گا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس کی لائن پر راستے پہ چل پڑتا تو پتہ نہیں میرا کیا اشر ہوتا. تو شکر ہے کہ میں اس کے راستے پہ نہیں چلا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جہنمی وہاں کہیں گے کاش ہم نے رسول اللہ کی سبیل کو مانا ہوتا. اور اس کا ایک ترجمہ آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس کو قبول فرمائیں گے کہ تو میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کا ایک اور لطیف ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت مجرم یہ کہیں گے کہ کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک سبیل کو بھی مانا ہوتا. وہ سبیل اللہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کاش میں نے مانا ہوتا. تو جو صراط سے گزر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہاں 4 تحفے ہیں، ہر ایک کو گزرنا ہے صراط سے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہر ایک کو گزرنا ہے اور وہ جہنم سے گزرے گا. ہاں جنتیوں کو تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کیوں زیارت عاشورہ کے سجدے میں دعا مانگتے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یہ ورود کہاں پر ہے؟ پروردگار جب میں داخل ہو رہا ہوں، واردھا سے ورود ہے، جب میں وارد ہو رہا ہوں اس مقام پر مجھے امام حسین کی شفاعت نصیب فرما دے. یہ زیارت عاشورہ کی شفاعت جو ہم امام حسین السلام طلب کرتے ہیں وہ اس موقع کی ہے کہ میں گزر سکوں صراط سے. تو اب پہلا حضور مکرم نے فرمایا کہ اخلاص، یہ ایک تحفہ ہے صراط کا. اب شاید ہوتا کہ میں صراط ہی کے کچھ تحفے عرض کروں اور ایک دو اور باتیں آ جائیں، بس مصائب پہ بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ مغرب سے پہلے تک. تو عرض خدمت ہے کہ حضور مکرم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم نجات چاہتے ہو نا تو اللہ کو دھوکہ نہیں دینا.
تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے, اللہ کو چیٹ کون کر سکتا ہے؟ کہ اللہ کو دھوکہ دینا یہ ہے کہ وہ عمل جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرو. دوسرا حسن خلق چاہیے. اب حسن خلق کے بارے میں احادیث بھی بہت زیادہ ہیں, اس کے دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں, آخرت کے تو ہیں ہی. آپس میں محبت کا ہونا, دشمنیوں کا نہ ہونا, رزق کا بڑھنا, عمر کا اضافہ ہو جانا, حسن خلق کے یہ فوائد ہیں, بالخصوص گھر والوں سے حسن خلق, یہ بہت زیادہ اہم ہے. تیسرا فرمایا حضور نے صراط کا تحفہ ہے کثرت ذکر. کثرت ذکر, خود بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے. نہیں, اس کا بھی اپنا ایک فائدہ ہے, ایسا نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ذکر زبانی کا فائدہ ہے کہ آپ کی روح آہستہ آہستہ وہ ذکر سیکھ جاتی ہے. ایک مثال دوں میں آپ کو. ایک چھوٹا بچہ ہے, ماں باپ, اور بالخصوص جب وہ مومن ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کی بڑی تمنا ہوتی ہے ہمارا بچہ یا علی کہے. ابھی بچے کی ولادت ہوئی, ابھی چھوٹا بچہ بھی آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے, وہ کہیں گے بیٹا کہو یا علی, کہا یوئی, آپ اسی پہ خوش ہوگا. آپ کہیں گے بیٹا کہو یا علی یا علی یا علی. کہتے کہتے ایک موقع آئے گا ایسا جب آپ اس کے سامنے 200 بار 300 بار 500 بار ریپیٹ کریں گے کہ وہ کہے گا یا علی. جب وہ ایک مرتبہ یا علی کہے گا آپ کی ساری تھکن دور ہو جائے گی. ایک مل کے یہاں سے وہاں تک مولا کائنات یا علی کے نام پر صلوات بھیج دیں, محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ ذکر لسانی کرتے رہیں گے, آہستہ آہستہ آپ کی روح بھی وہ ذکر سیکھے گی. آپ زبان سے کہیں گے اللہ اکبر, پھر ایک انشاءاللہ موقع آئے گا کہ روح بھی اس بات کو پکار کے کہے گی واقعاً اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں. اس لیے ذکر کی عادت رکھیں, ذکر خدا, ذکر صلوات بر محمد و آل محمد, اس کے آثار ہیں. صراط پر 4 تحفے چاہیے, خلوص, حسن خلق, ذکر کثیر, پھر فرمایا احتمال الاذی, اللہ کی جانب سے اگر کوئی مصیبت امتحان آ جائے اسے تحمل کر لینا, شکوہ نہ کرنا. یہ جس کے پاس 4 نیکیاں ہیں اس کے پاس صراط کے تحفے پورے ہیں. اب ایک بات اور ہے, یہاں بات میں ختم کر رہا ہوں. جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاس کچھ ہو نہ ہو پاسپورٹ ہونا چاہیے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ تو سارے باقی ڈاکومنٹس ہیں, پاسپورٹ کہاں سے صراط پہ گزرنے کے لیے؟ آپ کہیں وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچ کے میرے پاس اسٹوڈنٹ کارڈ ہے, میرے پاس میڈیکیئر کارڈ ہے, میرے پاس, وہ کہیں گے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا احترام ہے, آپ ٹیچر ہیں تو آپ کا احترام ہے, آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ہے, آپ کے لیے آسانی بھی ہے, کوئی ڈسیبل ہے تو اس کے لیے اسپیشل اسسٹنس بھی ہے. لیکن پاسپورٹ کہاں ہے؟ کہ پاسپورٹ نہیں. کہا کچھ سارے دنیا بھر کے ڈاکومنٹ لے آؤ, پاسپورٹ نہیں تو ٹریول نہیں ہو سکتا. لا يجوز احد رد الصراط الا من كتب له علی الجواز. یہ جناب یہ مسلمانوں کے خلیفہ اول, انہوں نے رسول اللہ سے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ علی اس وقت تک کوئی صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس آپ کی محبت کا جواز, پاسپورٹ نہ ہو. اللہم صلی علی محمد. یہ ہے پاسپورٹ. تو باقی سارے وہ ڈاکومنٹس تھے, یہ ہے پاسپورٹ. یہ ہے تو پھر آگے باقی چیزیں چیک ہوں گی.